میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ بیمار ہو گئے۔ جب بیمار ہوئے تو جو مرید وغیرہ جو تھے ان کو، یا جو محبت کرتے تھے ان کو تھوڑی تشویش ہونے لگی کہ اب کیا کریں۔ تو عرض کی کہ حضور فلاں طبیب ہے، ڈاکٹر ہے۔ طبیب کہتے تھے اور ہے غیر مسلم۔ فرمایا میں غیر مسلم سے علاج نہیں کراؤں، وہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، فرق پڑ جائے گا۔ مطلب میں غیر مسلم سے علاج نہیں کراؤں گا، حتیٰ کہ وہ نیند بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اب ان کو مزید تشویش ہوئی تو خیر وہ اسی حالت میں لے گئے ڈاکٹر کے پاس۔ بے ہوشی تھی، واقعی وہ ڈاکٹر منجھا ہوا ڈاکٹر تھا۔ یہ تو ایک پروفیشن ہے نا، میڈیکل۔ تو اس نے کچھ ایسا کیا کہ وہ حضرت بالکل تندرست ہو گئے۔ اب حضرت کو جب ہوش آیا، تندرست ہو گئے، ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ تو ایسا کیا علاج کرتا ہے اور تو تیرے پاس؟ بولا میں اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایسی طاقت ہے کہ میں کام کر گزرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ وہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے گرو نے، میرے استاد نے مجھے کہا تھا کہ نفس تجھے جو کہے نا اس کو الٹا کر، تو تجھ میں مختلف ایسی قوتیں اور طاقتیں آ جائیں گی کہ جس سے تو مؤثر ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر نفس چاہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی پی تو میں گرم پیتا ہوں، نفس کہتا ہے کہ فلاں چیز کا تو میں فلاں کھاتا ہوں، نفس کہتا ہے کہ یہ کر تو میں یہ کرتا ہوں، میں نفس کا الٹا کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ تو جو تیرا نفس تجھے کہتا ہے تو اس کا الٹا کرتا ہے۔ کہا تیرا نفس تجھے اسلام لانے کا کہتا ہے؟ کہا نہیں، تو کہ الٹا کیوں نہیں کرتا؟ بس وہ حضرت کی بات تھی اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو وہ ہے نا کہ اس ڈاکٹر نے حضرت کا جسمانی علاج کیا اور حضرت نے اس ڈاکٹر کا روحانی علاج کر دیا۔ تو یہ بزرگوں کی اصل میں اس میں ہوتا ہے اثر۔ جب قرآن پاک کے اس حکم پر ہم عمل کرتے نا، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ تو جب ایک شخص با عمل بن کر جب کوئی بات کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان میں اثر عطا فرماتا ہے، تاثیر عطا فرماتا ہے، اور لوگ اس کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ اب یوں غور کر لیجئے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کفار مکہ کو جو نیکی کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، وہ دعوت کتنی بڑی تھی کہ جس مذہب کو وہ اپنے آبا و اجداد سے لے کر چل رہے تھے، جن بتوں کی وہ پوجا کر رہے تھے اور جن بتوں کے نام پر قربانیاں دیتے تھے، جن بتوں کو اپنا خدا مانتے تھے، یہ کہہ دینا کہ تم جسے خدا کہتے ہو تمہارے خدا نہیں ہے، تمہارے باطل معبود ہیں، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ تو اب یہ ایک مذہب والے کو یہ دعوت دینی ہے کہ تم جس کو خدا سمجھتے ہو تمہارا خدا ہی نہیں ہے۔ تو اب اتنی بڑی میسج کو قبول کر لینا، پیغام کو قبول کر لینا، اس میں رزسٹ آئی، اس میں تکلیف آئی۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو طرح طرح کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، عمر مبارک کے 40ویں سال آپ نے اعلان نبوت فرمایا
اور 63 سال کی عمر تک آپ نے اس دنیا کو قبول فرمایا، اس کے بعد پردہ فرما گئے. یعنی کہ اعلان نبوت سے لے کر 23 سال کا آپ کا یہ جو حیات مبارکہ کا جو حصہ تھا، اس کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم جو دنیا سے رخصت ہوئے تو کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام بطور مبلغ ہم کو دے گئے. یعنی اتنے سے عرصے کے اندر جن لوگوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو دنیا کے بہترین لوگوں میں جو پہلا لکھا، فرسٹ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھتے ہیں، چاہے وہ نان مسلم لکھیں یا مسلم لکھیں، جو دنیا کے اہم لوگوں کا جب تذکرہ لکھتے ہیں تو وہ جب لکھتے ہیں تو اس میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے جو حالات تھے، ولادت سے لے کر 40ویں سال تک کے جو حالات تھے، پھر 40 سال سے لے کر جو 63 سال کی عمر تک کے جو حالات تھے، جب اس کو دیکھتے ہیں نا تو ایک اتنا بڑا ریولیوشن اس سے پہلے کبھی کوئی لا ہی نہیں سکا، نہ آج تک کوئی لا سکا. کہ وہ ایک حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 برس کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کو آسمانوں پر جب زندہ اٹھائے گئے، آپ پھر تشریف لائیں گے قرب قیامت میں، دمشق کے جامعہ مسجد کے شرقی منارے پر آپ نزول فرمائیں گے. تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے اٹھائے جانے سے 600 سال کا کم و بیش عرصہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی. تو وہ عیسائیت اور دیگر مذاہب کا پرچار ہوتا رہا، اور مختلف مذہب تھے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت پیش کی، 23 سال کا وہ عرصہ جس کا میں نے ابھی بیان کیا، اس کو لیں اور آج کا وقت لیں، کم و بیش آج یہ 1435 سن ہجری سے لیں آپ، جب مدینہ منورہ ہجرت کی گئی، وہاں سے ہجری کا سین چلا جو اسلامی سال جس کو ہم کہتے ہیں. تو اب یہ جو 1435 سین ہجری چل رہی ہے، اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ایک رپورٹ کے مطابق مور اور لیس 23% اس وقت دنیا میں مسلم کمیونٹی ہے. مور اور لیس 33% مور اور لیس یہ عیسائی کمیونٹی، کرسچن کمیونٹی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر مذاہب ہیں. تو 7 ارب کے آس پاس جو دنیا کی پاپولیشن بتائی جاتی ہے، اس کا اس وقت 23% مسلم ہو چکا. یہ یہاں سے چلیے 1435 سے آپ 1435 سال، یا آپ اس کو 1500 سال لے لیں، ایک 14 اور 1500 سال لے لیں. اس عرصے میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام کے بعد تابعین کے بعد تبع تابعین، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین آتے رہے، اور اسلام کا پرچار ہوتا رہا، اسلام کی تبلیغ ہوتی رہی، اور وہ اپنے علم اور عمل کے ساتھ ان مسلمانوں میں جو یہ تبلیغ کرتے رہے، یہ علم اور عمل کے ساتھ نیکی کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو دین پہنچاتے رہے، اسلام پہنچاتے رہے، لوگ ان کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے رہے. اب اس میں بزنس کمیونٹی بھی شامل ہے. اگر بزنس کمیونٹی کہیں تو انہوں نے بھی اسلام کو پھیلانے میں کردار ادا کیا. جو طبیب ڈاکٹر کمیونٹی تھی وہ، اور جو دیگر پروفیشنلز تھے وہ، ان سب نے اپنے اپنے طور پر اپنا رول پلے کیا. یعنی جیسے اس میں دعوت اسلامی ایک تنظیم کی صورت میں چل رہی ہے، تو ہر دور میں تنظیم کی صورت میں کام نہیں ہوا، لوگوں نے انڈیویجول کام کیا. اب یہاں پر ایک شخص کی دکان ہے، تو اس دکان میں کرسچن بھی آتا ہے، یہودی بھی آتا ہے، اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی آتے ہیں. دنیا بھر کے مذہب کے لوگ یہاں رہتے ہیں، اور مور دین 272 کمیونٹیز یہاں رجسٹرڈ ہیں. تو اتنی پاپولیشن ہے، اتنی کمیونٹیز ہیں، سب آتی ہیں، سب کام کرتی ہیں. لیکن جب ایک مسلمان کسی جگہ پر ایک اپنے رول کو پلے کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی ایک آپ تو اپنا ایک رول یہ کر رہے ہیں نا کہ آپ کا ایک جو کام ہے وہ کام کر رہے ہیں. اگر آپ موبائل کا کام کرتے ہیں، آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، تو آپ کسی بزنس کمیونٹی سے اپنی سروس بیچتے ہیں. عموماً لوگ اس وجہ سے جن کا تعارف ہو رہا ہے ان میں زیادہ تعداد اپنے سروس کے ذریعے آپ کے جو وے آف ارننگ ہے اس کا تعلق آپ کی سروس ہے. آپ سروس دیتے ہیں، اس کے اگینسٹ آپ کو اس کا معاوضہ ملا کرتا ہے. یہی آلموسٹ چیز ہے، وہ ٹریڈنگ میں نہیں آئے گی وہ چیز. تو اب
یہ سارے کام جو پہلے مسلمان کرتے رہے تو انہوں نے ان کنسرن لوگوں میں اپنا کردار پیش کیا، جن کا بھی یہ تذکرہ فرما رہے تھے، اپنا کردار پیش کیا. جب ایک شخص دیکھتا ہے کہ یار یہ ایک مسلمان ہے، میں اسے کام کر رہا ہوں، یہ جھوٹ بھی نہیں بولتا، یہ خیر خواہی بھی کرتا ہے، یہ اس کی ہمدردی کا جو انداز ہے، اس کی ایمانداری کا جو انداز ہے، تو یہ اپنے رب کی جو عبادت کرتا ہے، ورشپر ہے، یہ عبادت گزار ہے، اس طرح کی جب وہ کوالٹیز دیکھتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے کہ یار واقعی دین اسلام ہے، اور مسلمان کو دیکھ کر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. آج اگرچہ یہ دور میں بھی مانتا ہوں کہ ایسا دور نہیں ہے، بہت کم مسلمان سے مسلمان ملتا ہے تو بزن ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کو مزہ ہی نہیں آتا، یار یہ کیسا عجیب آدمی ہے. بلکہ اب بدقسمتی سے یہ ہو گیا کہ مسلمان آپس میں بیٹھے ہوئے غیر مسلموں کی تعریف کرتے ہیں، یار وہ لوگ صحیح ہیں. یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ لوگ صحیح ہیں، وہ لوگ صحیح، وہ لوگ صحیح نہیں ہے. صحیح صرف مسلمان ہے، اس کے علاوہ کوئی صحیح نہیں ہے. یعنی کسی بزرگ کے آگے چند غیر مسلموں نے بڑے خوبصورت انداز سے بات کی، یعنی اتنے خوبصورت اخلاق ہوتے نا، کردار، مینرز، اتنے خوبصورت انداز سے بات کی کہ کسی صورت حضرت متاثر ہو جائیں. بڑے ہی عمدہ اور خوبصورت انداز سے بات کی تو حضرت نے ان کو دیکھا اور فرمایا تمہارا انداز مسلمانوں والا ہے. یہ کیا جواب دیا؟ تمہارا انداز مسلمانوں والا ہے. سب یہ آج کل ڈیبیٹ ہوتی ہے یا کچھ لوگ مل کر بیٹھتے ہیں، جو غیر مسلم ملک ہیں ان کے قوانین بڑے اچھے ہیں، وہاں انصاف بھی ہے، وہاں اخلاق بھی ہے، وہ قدر بھی ہے، امن و امان بھی ہے، تو وہ لوگ تو ہم سے اچھے ہوئے. یا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسلامی قوانین جو جن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے تو ان کی اصل تصویر جو وہاں نظر آتی ہے. تو دوسرے لفظوں میں کبھی کبھی وہ تعریف انہی کی ہو رہی ہوتی ہے. یہ ضرور ہے کہ مسلمان پریکٹیکل مسلم نہیں رہا، لیکن کئی باتیں جو اب اگر ابراڈ ہم دیکھتے بھی ہیں تو تمام باتیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، ہماری فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں، بلکہ اس سے زیادہ اچھے انداز میں موجود ہیں. کئی جگہوں پر جو ہے وہ ڈسکریمنیشن ہو جاتا ہے بیرون ملک میں، لیکن اسلام جس طرح مساوات کا درس دیتا ہے اور جتنی کیئرنگ ہمارے اندر حقوق العباد کا ایک ایسا چیپٹر ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرے گا. جو ہم باتیں سنتے ہیں تو وہ تمام چیزیں ہیں کہ وہ ہم تعریف کرنے کی بجائے ہم اچھا پھر لوگ ان کو فالو کرنے کا سوچتے ہیں کہ نہیں یار اس ملک جیسا نام بنے، ہم اسلام کو فالو کر لیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کر لیں تو لوگ ہمیں فالو کرنے لگ جائیں گے. ابھی دنیا میں وہ نظام نہیں آیا، یہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور میں تھا. اس وقت ان کے بعد ایسا نظام کہاں آیا، کوئی ثابت کر کے بتائے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین تھے، اور 30 ماہ 30 منتھ اونلی آپ کا دور خلافت رہا، اور 30 مہینے میں آپ نے کیا کیا. میں ایک ہی پہلو بتا رہا ہوں جو ایک اکنومیکلی اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، کہ کوئی کہیں کسی وقت بھی نکل جائے کوئی پرابلم نہیں. اور اس وقت عاملین ہوتے تھے، جیسے آج وہ لوگ زکوٰۃ وصول کرنے والے، صاحب نصاب سے زکوٰۃ وصول کرنے کا جو نظام تھا وہ خلافت کے تحت تھا، اور وہ زکوٰۃ بیت المال میں جمع ہوتی تھی، اور وہاں سے وہ مختلف شریعت کے مطابق جو امور تھے ان میں خرچ کی جاتی تھی. تو وہ زکوٰۃ لینے کے لیے گئے، زکوٰۃ لے لی. اب زکوٰۃ مستحق کو دینی ہے. آپ کے دور خلافت میں ایک بھی مستحق نہیں تھا جو زکوٰۃ لے سکے. یعنی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کہہ سکتے ہیں کہ ہر مسلمان غنی تھا، زکوٰۃ نہیں لے سکتا تھا. تو اب ایسا اکنومیکلی دور اس وقت دنیا میں ہے کہاں. بڑے سے بڑے ملک کی بات کریں تو جہاں جتنا بڑا ملک ہے اتنی بے روزگاری وہاں ہے، کیونکہ کرائم کا بنیادی سبب جو ہے نا وہ بے روزگاری ہوتی ہے. جب روزگار نہیں ہوتا نا تو آدمی اپنا گھر چلانے کے لیے اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے غلط راستہ اختیار کرتا. وہ غلط راستے میں سود ہے، رشوت ہے، لوٹ مار ہے، قتل و غارت گیری ہے، غلط ہے. اس کی پذیرائی نہیں ہے، یہاں اس کی کو حوصلہ افزائی کرے گا، مگر جو غلط ہے وہ غلط ہے. تو یہ ایک تاثر ہے کہ فلاں فلاں میں یہاں سے پاکستان جا رہا تھا. اب اتفاق ہے کہ میری سیٹ کے ساتھ ایک شخص تھا جو کسی
مغربی ملک سے متاثر تھا مسلمان، یعنی وہ جو میں تعارف اس نے مجھے کروایا، بات چلی. اب میرا مذہبی اولیا تھا، جب ڈاکٹر کو دیکھ کر بیماری یاد آتی ہے، مولانا کو دیکھ کر مسئلہ یاد آتا ہے. تو اس نے وہ چھیڑنا شروع کیا، مطلب یوں بدتمیز، وہ نہیں جس کو کہتے ہیں مذاق، ایک نارمل ڈسکشن شروع کی. اب اس نے مجھے کمپیئر کیا کہ مسلمان خرچ نہیں کرتا، آپ دیکھیے فلاں ہے تو وہ کمپنی کا اتنا بڑا آدمی ہے، دنیا کا ریچسٹ آدمی ہے، اس نے بولا میرے مرنے کے بعد میرا سارا روپیہ یوں دے دیا جائے، یوں دے دیا جائے، یہ دے دیا جائے، اتنی چیریٹی کرتے ہیں غیر مسلم. میں نے کہا بھائی کتنی چیریٹی کرتے ہیں دنیا میں؟ آپ میں تم کو مسلمان کی چیریٹی بتاؤں. یہ دنیا میں جتنی مسجدیں بنی ہیں کسی غیر مسلم نے بنائی کہ مسلمانوں نے بنائی ہیں؟ یہ جو دنیا میں جتنی مسجد ہیں، یہاں دیکھیے، عرب شریف میں دیکھیے، پاکستان میں دیکھیے، ہند میں دیکھیے، کہہ سکتے ہیں دنیا میں لاکھوں مسجد ہیں. یہ کس نے بنائی ہیں؟ دنیا میں اتنا قرآن چھپتا ہے، اتنی قرآن کی اشاعت ہے، اتنی قرآن کی اشاعت ہے کہ کوئی بیان نہیں کر سکتا. کروڑوں کی تعداد میں قرآن چھپتے ہیں، اربوں کی تعداد میں چھپتے ہیں تو کوئی تعجب نہیں ہے. میں ایک محتاط کہہ رہا ہوں. اور لاکھوں لاکھ کروڑوں کی تعداد میں مفت تقسیم ہوتے ہیں. کون کرتا ہے؟ تو غیر مسلم کرے گا. اسی طرح مدرسے چلنے دنیا بھر میں، جامعہ چلنے دنیا بھر میں، اور 100 قسم کے ویلفیئر کے کام ہے جو مسلمان ہی تو کر رہا ہے. وہ غیر مسلم کرے گا تو جتنا مسلمان اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، عبادت، میں نہیں کہتا کہ مسلمان بے عمل نہیں ہے، لیکن جب ہم سے کوئی بات کرے گا غیر مسلم سے کمپیئر کی تو پھر ہماری زبان کھلے گی. ہم آپس میں بیٹھ کر بات کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یار ہمیں یوں نہیں یوں کرنا چاہیے. لیکن جب کوئی تیسرا آدمی آ کر ہمارے دین، ہمارے اسلام کے بارے میں کرٹیسائز کرے گا تو پھر ہم بتائیں گے کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام کیا ہے، اور دوسرے ادیان کے مقابلے میں ہمارے دین کی اہمیت کتنی ہے، اور یہ کتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. اور مسلمان کیا یہاں جائیں؟ مسجدوں میں کیا نمازی نہیں ہے؟ کیا دنیا بھر کی مسجدوں میں کام نہیں ہو رہا؟ کیا مسلمان تلاوت نہیں کرتا؟ 1 سال کا حج ہے، کہیں کسی مذہب کے لوگ اتنے کہیں جمع ہوتے ہیں جتنے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جمع ہوتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ کروڑوں کی تعداد میں جانور کاٹتا ہے مسلمان. اللہ کی راہ میں پیسہ دے گا، گوشت کاٹ کے دے ہی، چھری پھیر کے دے ہی دیتا ہے نا. لاکھوں لاکھ، یعنی 25-30 لاکھ تو کہتے ہیں کہ حاجی ہوتے ہیں. ایک حاجی پتہ نہیں 2-2 3-3 قربانیاں کرتا ہو تو بھی تعجب نہیں، بھی دم الگ چڑھتے ہیں. تو اتنے لاکھوں کروڑوں جانور تو صرف ایک مقام پر کٹتے ہیں حج کے دنوں میں، اور 3 دن کے اندر کٹ جاتے ہیں، 2 یا 3 دن کے اندر. پھر جو دنیا میں یہاں وہاں روڈ پہ کاٹنے کی اجازت ہو یا نہ ہو، مسلمان کچھ بھی کر کے قربانی کر دیتا ہے حتی الامکان. یہ کیا عبادت نہیں ہے؟ کون کرتا ہے یہ؟ تو یہ سب چیزیں ہیں. ہاں، اب میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ ان تمام چیز کے لیے جو علم چاہیے اس کی کمی ہے. اب آپ ایک 5 ٹائم کی نماز دیکھ لیجئے جو ہم پڑھتے ہیں، ہمیں صحیح نماز پڑھنے نہیں آتی، تو جمعہ کا عالم کیا ہوگا جو ہفتے میں ایک بار ہے؟ جمعے کی نماز کا عالم یہ ہے. تو جنازہ جو سے وہ کل پر کس کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، ہاں یہ ابھی جو میں آ رہا تھا یہاں، تو میرے ساتھ ایک اور بیٹھے تھے، اہل محبت تھے اور کوالیفائڈ تھے، انجینئر تھے، اسی ملک میں یہ کام کرتے ہیں، ساتھی تھے. تو انہوں نے بھی اپنی وہ رودات شروع کی. تو وہ کہ جنازے کی نماز ہم کو پڑھنے نہیں آتی. میں نے کہا کہاں ہے کہ جنازے کی نماز دیکھتے رہتے ادھر ادھر، اور جنازے کی اگر امام صاحب جنازے کا نماز کا طریقہ نہ بتائے تو شاید اکثریت نماز ہی نہ پڑھ سکے. امام صاحب کو ہر جنازے میں یہ طریقہ بتانا ضروری ہے. اب جنازے کا یہ عالم ہے تو جو سال میں 2 دفعہ عید کی نماز اس کا عالم کیا ہوگا؟ یوں دیکھتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا نہیں اٹھا، ہاتھ اٹھا کے نہیں اٹھا، وہ ہاتھ اٹھا کے یہاں رکھتے تو وہ رکوع میں چلا جاتا ہے. یہ سب دیکھتے رہتے لوگ. سال میں 2 دفعہ عید کی نماز کا یہ عالم ہے تو زندگی میں ایک بار حج کا عالم کیا ہوگا؟ پھر زکوٰۃ کے مال ویسے ہی نہیں نکلتا، پیسہ سب سے بھاری کام پیسہ خرچ کرنا ہے، تو مال ویسے نہیں نکلتا، پھر زکوٰۃ کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ ہمارے پاس وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں، ان عبادت کرنے والوں کے
کو بھی عبادت کا علم نہیں ہے. تو یہ علم سیکھنا، عمل کرنا، نیکی کی دعوت دینا اور پھر اپنے کو ایک باعمل مسلمان بنا کر اس معاشرے میں انٹروڈیوس کروانا، یہ ایک کام ہے، یہ ایک عمل ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس سے ہم دور ہیں. مسجدیں آباد ہیں، یہاں لوگ پڑھتے ہیں نمازیں، لیکن نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ برائی سے نہیں بچ رہے. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا نمازی نماز پڑھ رہا ہے، مگر وہی سود، وہی رشوت، وہی جھوٹ، وہی انکم ٹیکس کی چوری، وہی وہ بد دیانتی. اب اس میں ڈاکٹر کا پیشہ ہو یا کوئی اور پروفیشن ہو، اچھے برے ہر جگہ موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے برے لوگوں کا تناسب زیادہ ہے، اچھے لوگوں کا تناسب یہ بہت کم رہ گیا ہے کہ لوگ ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کریں، کیونکہ اس کا تعلق مال کی محبت سے ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک مال کی محبت میں مبتلا ہے. اور آسائش سب کو چاہیے، گاڑی ہو، عمدہ مکان ہو، پھر سال میں 2 دفعہ کہیں ٹور کرنا ہو تو فیملی کو لے جانے کے لیے پیسہ ہونا چاہیے، پھر اپنے لیے الگ تو پھر گھر والوں کے لیے کاریں الگ ہونی چاہیے، پھر سب کے پاس الگ الگ کریڈٹ کارڈ ہونے چاہیے، اپنے پیمنٹ بھی کریں گے پھر اس کی، پھر یہ کہ جو بھی ایک انداز زندگی ہے ہمارا وہ سب چاہیے، تو اس کے لیے پیسہ چاہیے. یہ سب چیزیں پیسے سے آتی ہیں، مفت نہیں آتی. تو انسان پھر ان پیسے کمانے کے پیچھے پاگلوں کی طرح دوڑتا چلا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، حتیٰ کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. یہ ملک ہو یا دوسرے ملک ہو، آپ سب جانتے ہیں یہاں کوئی تقوی پانے کے لیے نہیں آیا. کوئی کسی ملک میں اس لیے نہیں ہجرت کرتا کہ میں تقوی حاصل کروں گا، میں نیکی کروں گا، میں پرہیزگاری اختیار کروں گا. سب کو پیسہ لے کر جاتا ہے، پیسہ 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 پیسہ، دولت کمانی ہے سب کو. اور اپنی چونکہ سہولتیں اور آسائش ہمیں بڑھائی ہوئی ہیں، اس لیے کم آمدنی میں ہمارا گزارا ہوتا نہیں ہے. مہنگائی بھی اپنی جگہ پر ہے، نارمل آدمی کے لیے بھی گھر چلانا میں بھی مانتا ہوں اتنا آسان نہیں رہا، لیکن ایز کمپیئر ٹو بات کر رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہوگے. تو جب ہماری توجہ پیسہ، صرف پیسہ کمانے سے نکلے گی، کمانا ہے، روزگار اپنی جگہ پر ہے، پروفیشن اپنی جگہ پر ہے، جو بھی جائز اور حلال طریقہ ہے خود کو اور اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو محتاجی سے بچانے کے لیے کمانا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ عبادت ہے، جبکہ حلال ذریعہ استعمال کرے. تو اور حلال ذریعے سے ضرورت سے زیادہ کمائے گا تو مباح ہے، جائز ہے. اور تکبر یا فخر ان چیزوں کے لیے کمائے گا تو اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا، منع کیا ہے. تو جب یہ سارا انداز زندگی جو ہمارا ہے، تو ہمیں جو وقت نکالنا ہے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے، وہ ہم نہیں نکال پا رہے. جب وہ نہیں نکال پا رہے تو نتیجہ ہمارے سامنے ہے، برائیاں پھیل رہی ہیں، بدکاریاں پھیل رہی ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہم جانتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور خود کو نیکی کی طرف لانے میں کامیاب ہو جائیں. اس کے لیے میں یہی مشورہ دوں گا کہ جو میری ناقص عقل میں جو بنیادی چند باتیں ہیں وہ عرض کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کم آمدنی پر قناعت نصیب کر دے. مجھے جو موٹا میرے لیے جو ایک فارمولہ دماغ میں بیٹھتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس پر ہمیشگی رہے. اس سوچ پر سوچ بنتی ہے ٹوٹتی ہے، بنتی ہے ٹوٹتی ہے، لیکن ذہن یہ بنتا ہے کہ جب تک کہ کم آمدنی پر قناعت کا جذبہ نہیں نصیب ہوگا، اس وقت تک ہماری گاڑی اس طرف نہیں چلے گی جہاں ہم چاہتے ہیں. دوسرا، اپنی زندگی کا انداز لمیٹڈ کر دینا چاہیے. کہتے ہیں کہ اگر تم کم کھانے کی عادت پیدا کرنا چاہتے ہو نا، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ جو کم کھاتے ہو. اب سب ڈٹ کے کھاتے ہیں اور آپ بولو میں کم کھاؤں گا، تو آپ ان کے مقابلے میں کم ہی کھا رہے ہو، مگر زیادہ کھا رہے ہو، کیونکہ آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ آپ سے بہت زیادہ کھا رہا ہے. تو آپ کبھی کم کھانے کے عادی نہیں بنیں گے. تو جب مڈل کلاس یا لوور کلاس وغیرہ کے ساتھ
جب کہ سلجھے ہوئے اچھے اور نیک لوگ ہوں، ہماری ریلیشن شپ ہوگی تو آٹومیٹیکلی ہم جس اسٹیٹس پر ہیں نا، ہم اس کے اوپر ہمیں صبر ملے گا، ہم اس کو شکر ادا کریں گے. اور اگر ہمارے جو انداز زندگی ہے وہ بڑے لوگوں کے ساتھ رکھیں گے اور پھر سوچ پر قابو بھی نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. اور پھر پیسہ کمانے کے لیے بہت وقت دینا پڑتا ہے، اور جو آسانی سے کمانا ہے تو پھر اس کے لیے درست طریقہ نکالنا بڑا مشکل ہے. ہمدردیاں ختم ہو جاتی ہیں. اب مریض آئے گا تو مریض کی ہمدردی کے ساتھ ساتھ اس کی جیب پر بھی نظر ہوگی. گھوڑا گھاس سے دوستی کر لے گا، کھائے گا کیا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں. پہلے کے لوگ قرضے دیا کرتے تھے ثواب کے لیے، اور قرضے معاف کر دیتے تھے ثواب کے لیے. اور آج قرضہ کون دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا، کیونکہ جس کو قرضہ دینا کہتا کتنا نفع ملے گا. اب قرضہ دینا ہے مگر سود لینا ہے. تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ حرام ہو، حلال ہو، سود ہو، رشوت ہو. ایک شخص سے میری 1-2 دن پہلے بات ہو رہی تھی، چند دنوں پہلے، بیچارہ کافی روزگار کے حوالے سے پریشان تھا. تو مجھے کہہ رہا تھا کہ یار پریشانی اتنی ہے کہ اب حلال ہو یا حرام ہو میرے کو تو کوئی طریقہ اختیار کرنا ہے. اس کو میں نے سمجھایا، میں نے کہا یار حلال ہی طریقہ اختیار کرنا ہے، حرام میں کچھ بھی نہیں رکھا. حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ایک سفر میں کہیں نماز کے لیے رکے تھے، تو وہاں ایک شخص نظر آیا جو غریب سا تھا. آپ نے نیت کی کہ میں نماز سے فارغ ہو کر اس کو 200 درہم دوں گا یا 200 دینار دوں گا. تو جب اب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا تو گھوڑے کی جو زین ہوتی ہے جس پر آدمی بیٹھتا ہے وہ کوئی چرا کے لے گیا. اب آپ گھوڑے کی زین لینے کے لیے بازار گئے. جب بازار گئے تو بازار جا کر آپ نے دیکھی تو آپ کی وہی گھوڑے کی زین بک رہی تھی. آپ نے جب اس کا تھوڑا احوال لیا تو پتا چلا کہ وہی شخص یہ چرا کر 200 میں بیچ کر چلا گیا. آپ نے فرمایا کہ یہی 200 اس کو حلال ذریعے سے ملنے والے تھے، مگر اس نے صبر نہیں کیا، ضبط نہیں کیا، آخر یہی 200 اس کو ملے مگر حرام ذریعے سے ملے. سوچنے کی بات یہ کہ یہ طے ہے، کوشش کرنا یہ نظام قدرت ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے، مشیت الہی ایک سسٹم آف ورلڈ ہے، دنیا کا ایک نظام ہے، کوشش کرنی ہے. مگر یہ طے ہے، ملنا وہی ہے جو مقدر ہے. اس سے نہ 1 روپیہ زیادہ ملے گا نہ 1 روپیہ کم ملے گا. آدمی روزی ڈھونڈتا ہے. دیکھیں ڈھونڈی وہ چیز جاتی ہے جس کا پتہ ہو، جس کا پتہ ہی معلوم نہ ہو نا وہاں سوائے تھکن کے کچھ نہیں ملے گا. اب روزی ڈھونڈتا ہے آدمی، روزی ہے کہاں پتہ ہمارے پاس نہیں ہے. اس لیے کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جس طرح موت تمہیں ڈھونڈتی ہے ایسا رزق بھی تمہیں ڈھونڈتا ہے. رزق ہمیں پائے گا، ہم رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں. سسٹم اپنی جگہ پر ہے، کرنا ہے، مگر صبر، قناعت اور جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس پر غور کریں اور اپنے آپ کو محدود کریں. روزگار کا صورت بنائیے، روزگار کی صورت بننی چاہیے مگر دین، ایمان اور اپنے عقائد کے تحفظ کے ساتھ، اپنے اعمال کے تحفظ کے ساتھ. اس کے لیے اب جیسے یہ بات ہم کر رہے ہیں نا تو یہ ذہن بنتا ہے کہ یار واقعی یار نہیں کرنا چاہیے. اب آپ ایک ایسی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں جہاں پر اس وقت ریل اسٹیٹ میں یار آج کل بڑی تیزی آئی ہے. یار اس کو میں نے دیکھا تھا یار، وہ ایک ہی دن میں سے چھکا مارا، 2 لاکھ روپے اس کی ٹاپ مار دی یار. 2 لاکھ روپے جیب میں آ گئے اس کے، 2 لاکھ درہم. اور وہ جو 2 لاکھ درہم بال سفید ہو گئے. 2 لاکھ درہم کا چیک نہیں لکھا آج تک میں نے. یہ 2 لاکھ درہم ایک ہی رات پہ بنا لیے. وہ اب اپنے اندر کیا 2 لاکھ درہم کمانے کی جستجو پیدا ہوگی. وہ یار ایک گاڑی تھی یار، آج کل تیزی آئی ہے 2 گاڑیاں آ گئی. بچوں کے لیے الگ مان لے لیا. وہ دیکھا تھا وہ فلائٹ میں رہتا، ہاں وہ بنگلہ دیکھو 4 لاکھ درہم دیتا ہے وہ سال کا، ایسا بڑا بنگلہ ہے. اب ہمارے اندر کیا ہوگا یار، میں بھی کچھ کروں گا، میں بھی کچھ کروں گا. اب جیسا ماحول، جیسی بات، ویسی ہماری سوچ بن جاتی ہے. اگر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو ہمیں آخرت کی تیاری کرائیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ یار فلاں یار دیکھا تھا یار وہ نمازی بن گیا، یار وہ نمازی تھا نا مسجد میں، یار مجھے پتا چلا تہجد گزار بن گیا، یار اس کا پتا چلا اس کا بیٹا حافظ بن گیا ہے.
یار وہ نہیں تھا, ارے یار اے داڑھی ماشاءاللہ امام والا, یار نیکی کی دعوت دیتا ہے. اب ہمیں شاید ہو سکتا ہے ہمیں جستجو پہ یار میں بھی نیک بن جاؤں, میں بھی نیک بن جاؤں. اب گفتگو جس کے ساتھ وہ گفتگو کیا کر رہا ہے ہم سے, وہ ہمیں کس سمت لے کے جا. اب مارکیٹ بازار اور یہ جو گیدرنگ ہے نا, یہاں دن رات پیسہ کمانے کی بات ہوگی, مارکیٹ میں بیٹھنا ہے نا. اور اگر آپ کسی ایسی صحبت میں بیٹھیں گے, اگر پورا دن آپ کو کسی صحبت میسر نہیں ہے تو کم از کم کوئی ایک آدھ گھنٹہ نکال لیجئے. اگر ایک آدھ گھنٹہ نہیں نکلتا آپ سے تو ہفتے میں کوئی دو چار گھنٹے نکال کر, مطلب آپ تو دیکھیں ڈاکٹر بھی بیٹھے ہیں میرے ساتھ, تو آپ کو پتا ہے کہ کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ اپنا لیبورٹری ٹیسٹ کرواتے رہنا چاہیے. ہمارے کھانے پینے میں احتیاط نہیں ہے, کہاں شوگر گھس گیا ہو, کہاں کولیسٹرول گھس گیا ہو, کہاں پر ٹرائگلیسرائڈ گھس گیا ہو, کہاں پر یورک ایسڈ بڑھ گیا ہو, کچھ نہیں پتا چلتا. یہ سب اندر کی باتیں. آپ سب کو ایڈوائز کرتے ہو یا لیبورٹری ٹیسٹ کروا لیا کرو, چیک اپ کروا لیا کرو, ہفتے میں ایک دفعہ آ جایا کرو, میں تمہارا چیک. کیوں آپ چیک اپ کے لیے کہتے ہیں؟ یا تمہیں پتہ نہیں ہوتا کہ تمہارے اندر کیا کیا بیماریاں ہیں, تو تم جب ڈاکٹر کے پاس آؤ گے تو ڈاکٹر تمہارا تھوڑا سا وہ دکھا کر آنکھیں دیکھے گا, تھوڑا سا مطلب کہ وہ جو بھی آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں وہ دیکھے گا, تو ڈاکٹر کو سمجھ. اب ڈاکٹر آنکھ دیکھ کے بتا دے کہ یہ اچھا ہے کہ خراب ہے طبیعت, تو ایک اللہ کا ولی دیکھ کر ہی بتا دے گا کہ تمہارے اندر کیا ہے. جب ایک حکیم نفس دے کر بتا سکتا ہے کہ اس کو کون کون سی بیماریاں ہیں, تو ایک اللہ کا ولی کیا بیٹھ کر آپ کے دل پر نظر کر کے نہیں بتا سکتا کہ یہ اندر میں اس کے کیا ہے, باہر اس کے کیا ہے. تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے اندر دنیا کی بے رغبتی پیدا کروانے کی کوشش کرتے رہیں اور ہمیں کھینچ کے رکھیں, ہماری لگام کو کھینچ کے رکھیں. ہم بڑی بے باک نفس ہے ہمارے, ہم دوڑتے چلے جاتے ہیں. جب تک ایسی صحبت نہیں ملے گی نا, ہمارا انداز بدلنے میں بہت دیر لگ جائے گی. تو وہ کام کریں. مثال کے طور پر جیسے کہ ہمارے یہاں دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالیگان کی ترکیب ہوتی ہے, تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ڈیلی کوئی سی صورت نکالیں کہ کام کا سا فارغ ہو گئے تو یار چلو آج قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں. جیسے آج یہاں آپ بیٹھے ہیں, ایک رات آپ آدھا پونا گھنٹہ ایک گھنٹہ جو بھی آپ نکالتے ہیں, تو آدھا پونا گھنٹہ صرف قرآن پڑھنے کے لیے نکالیں. دیکھیں آپ کو بہت ساری بکس پڑھنے آتی ہوں گی, آپ کو بہت کچھ آتا ہوگا, آیا قرآن درست پڑھنے آتا ہے یا نہیں آتا, یہ ایک کوشچن ہے. جب قرآن دیکھتے ہیں تو ہم دیکھ کر خالی منہ ہلا رہے ہوتے ہیں, تو لگے کہ میں پڑھ رہا ہوں. اگر کسی مولانا کے آگے پڑھنے بیٹھیں گے تو ہم کو شرم آئے گی, یار اس کو پتہ چل جائے گا وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھنے نہیں آتی. حجاب ہے, ایک شرم آتی ہے. لیکن مدرسۃ المدینہ بالیگان میں یہ ہے کہ چونکہ لوگ سیکھنے کے لیے آتے ہیں, لہٰذا وہ پردہ رہ جاتا ہے. کوئی ایسی صورت ہو کہ یہاں روز قرآن شریف پڑھنے کا یہ میکسیمم پونا گھنٹہ ہے, 45 منٹ to 60 منٹ, میکسیمم پونا گھنٹہ ہے. عشاء کی نماز پڑھ کر آپ جمع ہو جائیں, آپ جس حال میں آنا چاہیں آپ آئیں باوضو ہو کر, اور کوئی قرآن پڑھانے والا ہو, فری آف کاسٹ ہے, وہ آپ کو قرآن بھی پڑھائے گا, آپ کو نماز کا طریقہ بھی سکھائے گا, آپ کو غسل و وضو کا طریقہ سکھائے گا, کپڑے پاک کرنے کا طریقہ سکھائے گا, مسافر کی نماز, قضا نماز, ساری عبادتیں جو ہماری ہوتی ہیں وہ سکھائے گا. اگر آدھے گھنٹے میں اگر ہم سیکھتے ہیں اور فارغ ہوتے ہیں, ایسا نہیں کہ رات کو 9-10 بجے کے بعد عموماً ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, کبھی اکا دکا ہفتے میں ایک دفعہ دعوت آ جاتی ہے, وہ الگ ٹاپک ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ قرآن سیکھنے کے لیے کوئی سیٹ اپ بنا لیں, اور آئیں پڑھیں اور چلے جائیں. اگر آپ کو 15 منٹ میں جانا 15 منٹ میں چلے جائیں, آئیں سبق لیں, سبق سنائیں. آپ کو لگے یار اتنی بڑی عمر ہو گئی اب قرآن, تو دنیا سے نہیں, اللہ اور اس کے رسول سے شرم ہونی چاہیے. اصل میں مسئلہ یہ کہ علم سیکھنے سے آتا ہے. ڈاکٹر گھر بیٹھے ڈاکٹر نہیں بن گیا. اگر ایک کتاب میڈیکل کی پڑھتے ہیں, آپ بھی میڈیکل کتاب میں آپ کو انگلش تو پڑھنے آتی ہے, میڈیکل کتاب مجھے سمجھ کے بتائیے. بلکہ بعض وہ ورڈنگ ہوگی جو آپ کی زبان سے بھی نہیں نکلے گی, وہ جب تک کہ وہ کوئی پڑھانے والا نہ ہو پھر وہ ورڈنگ یاد کروائی جاتی ہے, اس کی پروننسیشن یاد کروائی جاتی ہے, مطلب پروپر بتایا جاتا ہے. تو جب یہ کتاب ہے تو اللہ کا کلام ہے یار, تو کچھ ایسی صورت نکالیں گے یہاں قرآن پڑھنے کی کوئی صورت پیدا ہو جائے. اللہ کا کرم, اگر اس گھر کی چار دیواری, اس چھت کے نیچے اللہ کا کلام پڑھا جاتا, اللہ کا کلام سیکھا جاتا ہو, تو کتنی برکتوں کا نزول ہوگا, اگر پاسبل ہے تو.
نارملی تو شام کو آپ لوگ فارغ ہو جاتے ہوں گے جاب سے. ڈیوٹی اسٹاپ کے بعد ممکن ہے مطلب اسی کیونکہ یہ زیادہ ٹھیک ہے یہاں کے لوگ بھی لیکن ایکسپیکٹ کا جو مثلا میں کینیڈین اسپیشلٹی ہاسپٹل کے ساتھ ایسا ممکن ہو کہ 5-6 بجے جو آف ہوتا ہے اس کے بعد سے مغرب کا ٹائم بڑھ رہا ہے تو آدھا پون گھنٹہ اور تو یہ سمجھے کہ ڈیوٹی لیکن ڈیوٹی تو نہیں ہے علم دین سیکھنے کا سیشن ہے وہاں پر یا قریب میں ہی کسی جگہ یہ بھی ممکنات میں شامل ہے. نگرانی شورا تشریف لائیں اور ساتھ کچھ تحفہ یادگار تحفہ بھی دینا چاہ رہے ہیں کہ کنٹینیو رہے ہماری یہ ملاقات کا صلہ برکت ثمرہ ملتا ہے. ثواب مطلب اگر یہ کوئی تیزی طے ہو جائے گی تو مجھے ایک تسلی رہے گی مجھے آپ سے پیسے تو لینے نہیں ہیں کوئی ایسا کام لے کر جاؤں جو میرے لیے مرنے کے بعد کام آتا رہے ثواب جاری ہو جائے گا. اگر آپ لوگوں کی پاسبلٹی ہے تو پھر آپ کے لیے کسی اسلامی بھائی کو ہمیں بھی ارینج کرنا پڑے گا نا. آپ ہمیں ٹائم بتائیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ جلیل بھائی کریم بھائی سمیم بھائی شعیب بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں کون سا صاحب اس میں ہمت کریں یہاں سے کتنا دور ہے کینیڈین ہاسپٹل؟ وہ تو سٹی میں ہے سب یہ جگہ دور ہے دیرہ تو گھر تو سب کے قریب ہو گیا. یہاں پہ بھی ایک ہفتہ ہے جو 8-10-12 لوگ یہاں قریب نہیں ہے. اچھا گھر اگر دور ہے تو جو ہاسپٹل ہے وہ کا پیچھے گلی میں جب پروفیشن کے لیے ڈیلی جا سکتے ہیں تو قرآن سیکھنے کے لیے ڈیلی کیوں نہیں سفر کر سکتے؟ ایک لاجیکل بات ہے. پروفیشن تو یہیں رہ جائے گا قرآن کی تعلیم قبر میں آئے گی تو جو چیز قبر میں آئے گی میں اسے قرآن سیکھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. جب آپ کو لگے کہ میں نے سیکھ لیا ماشاء اللہ میں پڑھ لیتا ہوں پراپر قرآن میری نماز میرا غسل میرا وضو اور طہارت کے معاملات میرے درست ہو گئے تو کوئی زندگی بھر کا سودا تو ہے نہیں. تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود محسوس کر لیں گے کہ یار فرق پڑ گیا. ہم نیت کر رہے ہیں تو ایکچولی جب آپ گھر واپس آ رہے ہوں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ یار آج کچھ کیا ہے میں نے. یار آپ کے اندر سے خوشی نکل رہی ہوگی یار میں نے آج کچھ کیا ہے. آپ کو اپنے اندر سے کوئی پاکی اور پیورٹی مطلب کہ پاکیزگی نظر آ رہی ہوگی. یار کچھ کیا گھر بھی آئیں گے تو آپ اچھا بشاش ہوں گے. ہو سکتا گھر والے کہ کیا بات چہرہ چمک رہا ہے تو آپ کہیں گے کیوں نہ چمکتا کہ میں قرآن دے کر آ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن دے کر آ رہا ہوں تو یعنی مجھے یاد آ رہا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے نا سب سے بڑی نعمت جنت کی اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جنتی اپنے رب کا دیدار کرے گا. ہم اپنے اللہ کا دیدار کریں گے. اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کا اچھا گمان رکھنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ میرا بندہ جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہوں. ہم اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں جنت عطا فرمائے. تو جنتی کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا. جب وہ دیدار کر کے واپس آئے گا تو حوریں کہیں گے کیا بات ہے جب آپ گئے تھے اور اب آپ آئے تو آپ کے چہرے کی رونق تبدیل ہو گئی. جنتی جواب دیں گے کہ ایسا کیوں نہ ہوتا کہ آخر ہم نے ہمارے رب کا دیدار کیا. تو امید کرتا ہوں کہ ہم جب کلام الہی کا دیدار کریں گے اللہ کے کلام کا دیدار کریں گے اللہ کا کلام پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمارے قلب کی زنگ قلب کی گندگی دور ہوگی. آپ دیکھیے کیا باتیں بڑے تو کہہ رہے ہو. خوشی ہوتی ہے نا تو خوشی سے انسان کا چہرہ ویسے دمکتا ہے اور غم ہوتا ہے نا تو انسان کا چہرہ مرجھا جاتا ہے. تو جو قرآن ایک ایسا ہے کہ وہ اندر سے خوشی داخل کرے گا آپ کے اندر آپ کو ایک فرحت دے گا سب کو اور اس کی برکت سے چہرہ جمع. آپ دیکھیں تہجد گزار اس کا چہرہ رونق والا ہوتا ہے. اس کے چہرے پر عبادت گزاروں کا نور اگر وہ تہجد گزار اس کے چہرے کی چمک ہی الگ ہوگی اور چہرے سے لگے گا کہ یار یہ عبادت گزار کا چہرہ ہے. اصل میں جو اندر ہوتا ہے نا وہ باہر نکلتا. لوگ کہتے ہیں یار اندر ہونا چاہیے باہر کیا کرنا ہے. تو بھائی جو اندر ہوگا وہ باہر ظاہر ہوگا. اب آپ کو میں گرم پیالہ دوں چائے کا اور آپ پکڑیں گے تو وہ ٹھنڈا تو نہیں نا ہوگا. اب باہر سے بھی تو گرم ہی ہوگا نا. اب یار یہ تو گرم ہے تو ہم کیا بھائی یار اندر گرم ہے تو باہر تو گرم ہوگا نا. اندر ٹھنڈا ہوگا تو باہر بھی ٹھنڈا ہوگا. تو یہ لوجک ہے بعض لوگوں کی کہ یار اندر ہونا چاہیے
دل کا پردہ اندر، عبادت اندر، اچھی چیز نیت اندر. ہم اندر سے تو نیک ہے نا. ارے اندر سے نیک ہو تو باہر کہاں ہے؟ یہ اندر اندر بھی خالی رہے گا، باہر کچھ بھی نہیں آئے گا. ایک شخص کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا نماز پڑھتے ہوئے کہ وہ داڑھی سے کھیل رہا تھا. ارشاد فرمایا اگر اس کے دل میں خوشی ہوتا تو اس کے بدن سے ظاہر ہوتا. جو انسان کے اندر ہوگا. اب ایک شخص کے باپ کا انتقال ہو گیا، اب اس کو ہنسا کے دکھا دو، کیونکہ اس کے اندر غم ہے جو بدل نہیں سکتا. باہر سے اس کا غم ہی ظاہر ہونا ہے. اور ایک شخص کی شادی کی رات ہے، اب اس کو رلا کے دکھا دو آپ. وہ نہیں روتا بھائی، وہ نہیں روتا. تو رو، تیرے نصیب تیری شادی نہیں ہوئی، میری شادی ہو گئی نہیں ہو. وہ نہیں روتا کیونکہ اس کے اندر خوشی ہے. جس کے یہاں بیٹا برسوں کے بعد بیٹے کی ولادت ہوئی ہو، اس کی خوشی کتنی ہوتی ہوگی. جو اندر ہوتا ہے نا، یاد رکھے وہ باہر ہوتا ہے. اندر اچھا ہوگا تو باہر سے بھی اچھا نظر آئے گا. اندر اچھا نہیں ہوگا نا تو باہر بھی اچھا نہیں ہوگا. تو یہ قرآن جب اندر اترتا ہے نا تو اس کا اثر باہر نظر آتا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عبادت کرنے والا بنائے. ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے کہ کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایفرٹس بھی ہوں اور اچیومنٹ بھی ہو جائے. ایک تھیوریکل تو اچیومنٹ ہوئی ہے، اللہ نے چاہا تو پریکٹیکلی بھی اچیومنٹ ہوئی ہے انشاءاللہ. صلاۃ والسلام علیکم حمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. حمدک لا الہ الا انت واتوب الیک. سبحانک اللہم حمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک